نہیں ہیں، یہاں سہولیات نہیں ہیں، لہذا شہر کے اندر جانا چاہیے۔ اس نے وہاں سے خروج اختیار کیا، شہر کا رخ کیا۔ ماں باپ نے کہا بیٹا ہمارا تیرے سوا ہے ہی کون، تو ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، ہم نے بھی تجھے دیہات میں رہ کے پڑھایا ہے، تیری شادی کی ہے، تیرا مستقبل تیرا فیوچر بنایا ہے، اب تو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، مہربانی کر یہاں رہ جا۔ کہا میری بیوی نہیں مانتی، میرے بیٹوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، میں نے ضرور جانا ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ کے شہر آ گیا، شہر سے تبادلہ ہوا، قصہ مختصر ریاض کے اندر تبادلہ سعودی عرب میں ہو گیا، وہاں پر چلا گیا۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 12 سال تک ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں، ماں باپ سے کوئی فون پہ بات نہیں کی، ماں باپ کو کوئی خط اور چٹھی نہیں لکھی، ماں باپ کو کوئی عطا پتہ نہیں۔ ہر سال بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، ہر سال فردی حج کرتا ہے۔ 12 سال کے بعد بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، دوران طواف ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ والے کو کہنے لگا کہ حضرت جی میرے لیے دعا فرمائیں، 12 سال ہو گئے حج کر رہا ہوں لیکن دل کی پریشانی نہیں جاتی، دل بڑا پریشان ہے، دل بڑا غمزدہ ہے، گھٹا ہوا ہے۔ کہا لگتا ہے تو نے کسی کا دل دکھایا ہے، جو بندہ کسی کا دل کو دکھاتا ہے اس کے دل کو چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگا جی اور تو کسی کا دل نہیں دکھایا، بوڑھے ماں باپ کو دیہات کے اندر چھوڑا تھا، 12 سال ہو گئے پتہ نہیں کیا۔ کہا بیٹا تیرا حج بھی وہیں تھا، تیرا عمرہ بھی وہیں تھی، ماں باپ کو راضی کر، تیرا دل ٹھیک ہو جائے گا۔ دل پہ چوٹ لگی، وہاں سے ٹکٹ کرائی، پاکستان آیا، اپنے شہر کے اندر آیا، شہر سے دیہات کے اندر گیا۔ اب 12 سال ہو گئے ہیں، قدم اٹھتے ہیں لڑکھڑاتے ہیں، قدم اٹھتے ہیں کانپتے ہیں، ہونٹ کانپ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، ذہن میں 100 قسم کے سوالات ہیں۔ پتہ نہیں ماں باپ زندہ ہوں گے، ماں باپ زندہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں 12 سال کیسے گزرے ہوں گے۔ چلتے چلتے کسی نے پوچھا کہ فلاں نام کے 2 آدمی رہتے تھے، ایک نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، دوسرے نے کہا شاید اس کا پوچھتا ہے جو مر گئے ہیں۔ ہر بندہ ایک نئی بات کرتا۔ ایک آدمی ملا تو اس نے کہا نوجوان لگتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ ایک بوڑھا بزرگ رہتا تھا، ایک اس کی وائف رہتی تھی، یہ دونوں بیچاروں کو غربت کا زمانہ آ گیا تھا، بڑی غربت کے اندر انہوں نے زمانہ گزارا۔ پھر انہوں نے بھیک مانگنا شروع کر دیا، کوئی خیرات دیتا تھا، کوئی خیرات نہیں دیتا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا باپ بیچارہ بیمار ہو گیا، 4 پائی کو لگ گیا۔ پھر اس کی گھر والی خدمت کرنے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے باپ کو موت آئی، تڑپ تڑپ کے بیچارہ مر گیا، سسکیاں لے لے کے، آنکھوں سے آنکھوں اس کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ پھر ہم نے اس کو غسل دیا، جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو ہم نے دفن کیا۔ اب اس کے آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ کہا لگتا ہے تو ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ کہا جی اس کی گھر والی کا کیا ہوا؟ کہا اس بیچاری کا نام پوچھو، وہ بھی بیچاری بوڑھی ہو گئی، بوڑھی ہو گئی تو آنکھوں سے اندھی ہو گئی اور پاؤں سے لنگڑی ہو گئی۔ ایک جھوپڑی ہے، اس جھوپڑی کے اندر گاؤں سے باہر پڑی رہتی ہے، کبھی کسی کو خیال آ جائے روٹی پہنچا دیتا ہے، کسی کو خیال آ جائے پانی پہنچا آتا ہے۔ نوجوانوں یہ سبق لے کے جانا، جس ماں باپ نے تجھے پالا پوشا پیدا کیا، 12 سال تک خیال تک نہ آیا تجھے ماں باپ کا، تجھے نہیں پتا کہ ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے۔ سعودی کے ریال کمانے میں تو خوش ہے، دبئی کے ڈالر، دبئی کے درہم کمانے پہ تو خوش ہے، تجھے امریکہ کے ڈالروں کی خوشبو نے مار ڈالا، تجھے کراچی کے پیسوں کی خوشبو نے مار ڈالا۔ ماں باپ پتہ نہیں کیسے تڑپ رہے ہیں۔ اب وہ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا چلتا چوپڑی کے پاس پہنچا ہے۔ اب اس سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں ماں مجھے کتنا گالیاں دے گی، ماں کتنا بد دعائیں دے گی کہ تیرا باپ تڑپ تڑپ کے مر گیا، اب تو ہمارا پتہ لینے آیا ہے۔ جب اس نے دروازہ کھولا، اپنی ماں کو بلایا، اس کی ماں کو ماں کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو گئے۔ اس کی ماں نے کہا میرا بیٹا تو آ گیا ہے؟ کہا ہاں ماں میں آ گیا ہوں، 12 سال تک تو نے میری آواز نہیں سنی، تو نے پہلے بول پہ مجھے پہچان لیا۔ کہا بیٹا تجھے نہیں پتا، جب سے تو گیا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرا، کوئی رات ایسی نہیں گزری میں نے دعا نہ کی ہو یا اللہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ پیارے بیٹے کی صورت دکھا دینا۔ کوئی دن کوئی رات ایسے نہیں گزری۔ پھر میں آنکھوں سے اندھی ہو گئی، پھر میں نے کہا یا اللہ چلو صورت نہیں دیکھ سکتی، مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی آواز تو سنا دینا۔ لگتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی تھی،
اللہ نے میری سن لی ہے، اللہ نے مرنے سے پہلے میرے بیٹے کی آواز سنا دی ہے۔ اب وہ بیٹا چیختا روتا تڑپتا تھا۔ مسلمانوں، میں سنا اس وجہ سے رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس وعید کے مستحق بن جائیں، ماں باپ تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ میں نے ایک جنازہ پڑھایا، جنازے کے اندر اس کا بیٹا روتا تھا، روتے روتے خاموش نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا اس کو صبر دلاؤ۔ کہنے لگا مولوی صاحب کیا صبر کرے گا، یہ کراچی کے اندر 3 بیٹے تھے، کراچی میں پیسہ، یہ اپنے ججے کے ساتھ علاقے کی بات ہے، 3 بیٹوں نے کراچی میں پیسہ کمایا، ماں کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ماں بستر کو لگ گئی، پیشاب پخانہ دھونے والا کوئی نہ تھا، پڑے پڑے چٹے پڑ گئے، زخم ہو گئے۔ اب وہ ماں مری ہے تو یہ کراچی سے آیا ہے اور اب یہ رو رہا ہے، اگر بعد میں رونا ہے تو پھر تیرے رونے کا کیا فائدہ۔ مسلمانوں، خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے ماں باپ زندہ ہوں، زندگی کے اندر ان کی خدمت کرے، ان سے دعائیں لے اور مغفرت کما سکے، مغفرت کے پروانے دے سکے۔ ورنہ سب سے بڑا بد نصیب ہوگا انسان جس نے ماں باپ کے ہوتے ہوئے محروم ہے۔